بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے یہ ہفتہ اسکارپیو کے لیے کیسا ہوگا، 30 جون سے لے کے 6 جولائی کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک ہی درخواست ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک پیج کو سبسکرائب نہیں کیا یا فالو نہیں کیا، تو وہ یوٹیوب پہ سبسکرائب کر دیں، فیس بک پہ پیج کو لائک کر دیں اور ٹک ٹاک پہ فالو کر دیجیے گا۔ یہ ایک فیور میں آپ سے درخواست کی جاتی ہے، اور اگر اچھا لگے پروگرام تو آگے فارورڈ کر دیجیے گا، کمنٹس دیجیے گا۔ اور اسکارپین اگر کیونکہ آپ کا اس وقت بیسٹ ٹائم چل رہا ہے، آپ کو ٹرائن آئی ہوئی ہے اور آپ ذہنی طور پہ عملی طور پہ بہت بہتر ہے، ان کیس کا کوئی پرابلم چل رہی ہے، ریزونیٹ نہیں کر رہی میری باتیں آپ کے ساتھ، تو پھر اپنا پرسنل ہاروسکوپ ضرور بنوائیے گا۔ اور یہ نیچے یوٹیوب کے نیچے دیے ہوئے نمبر ہے 030793259446 پہ رابطہ کیجیے گا اور حمزہ سے اپوائنٹمنٹ لے لیجیے گا اور ڈسکس کیجیے گا۔ اور یہی کوئی اگر معاملات ہے تو ایسٹرالوجی کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ہاؤ یو گیٹ ریڈ آف بیڈ ٹائم، یا اپنے آپ کو ایزی کیسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بارش ہو رہی ہے، اور یہ میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں، تو آپ کہیں جی میں نے باہر جانا ہے، بارش روک دے، تو میں نہیں روک سکتا، تو بارش کے لیے پھر آپ کو یو ول ہیو ٹو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ چھتری لے لیں، رین کوٹ پہن لیں، اور یہی ایک سلوشن ہوتا ہے کہ بندہ میں ہاؤ ٹو پاس دی بیڈ ٹائم اور کس طرح ہم اس کا کریں۔ تو یہ اپنا ہاروسکوپ ضرور پھر بنوائیے گا انڈیویجول۔ اینی ہو اسٹارٹ آپ کا 10ویں گھر میں مون، کیتو اور مارس کٹھے بیٹھے ہیں۔ کیتو آپ کو پتا جہاں بیٹھا تو ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتا، اور 11ویں کا لارڈ 11ویں گھر میں بیٹھے، اور 11ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں ہے۔ چلو تو یہ دیکھتے ہیں کہ 11ویں کا لارڈ جب 10ویں گھر میں جاتا ہے تو آپ دنیاوی معاملات میں نمایاں عروج حاصل کرنے اور دولت کمانے اور والدین سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں، اور غیر ملکی افراد اور دوستوں پر بھروسہ کریں گے، اللہ سے لو لگائیں گے، اور کوئی نہ کوئی دکان، فیکٹری، کوئی نئی چیز بناتے ہوئے نظر آپ کو عزت و شہرت ملتی بھی نظر آتی ہے، اور والدین کے کاروں میں شریک ہو کر خود کی محنت سے آپ کوئی نہ کوئی اچھا فائدہ بھی اٹھا لیں گے، اور بہن بھائیوں سے اختلاف رہے گا جس پہ کافی آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ اب کیونکہ کیتو ساتھ بیٹھا ہے، یہ آپ کو ٹک کے نہیں بیٹھنے دے گا، یہ آپ کو ہلچل یہ چول لگائے گا، تو کبھی کوئی فیصلہ کریں گے، کبھی کوئی فیصلہ، سفر کر لیں، باہر کا سفر بھی آئے گا اور پھر دوسرا سفر بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انگلش کا بھی اردو کا بھی سفر دونوں ہی آپ کریں گے۔ 11واں گھر ہے، کوئی نہ کوئی خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے، وہ خواہشات آگے آگے ہوں گی، آپ پیچھے پیچھے ہوں گے، آپ کی اسپاؤس بیمار ہو جائے گا، اس کے جو آپ کے اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ حل ہونا تو وہ خراب ہو جائے گا، اور کوئی نہ کوئی لیٹیگیشن میں فائدہ ہو جائے گا، ٹریڈ میں فائدہ ہوگا، لیفٹ ایئر میں پرابلم آ سکتا ہے، اور لیفٹ بازو میں کوئی چوٹ لگ سکتی ہے، اس کا خیال کیجیے گا، اور ٹریڈ میں آپ بہت تیز ہوں گے، بہت تیز ہوں گے، کمال کا رزلٹ ہوگا۔ بس ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ تھوڑا سا انسرٹنٹی رہیں گے، انسرٹنٹی فیل کریں گے، کسی پہ اعتبار نہیں کریں گے، شک کریں گے، اور مار ساتھ بیٹھا وہ آپ کو غصہ چڑھائے گا، آپ کو ایک دم ریکٹ کرے گا، ہر ایک کے ساتھ کود کے پڑیں گے۔ پہلے اسکارپین اوپر سے مون مارس پھر بیٹھا ہے، اور پھر کیتو ساتھ بیٹھا ہے، تو تباہی ڈالنے والی بات ہے۔ وہی ہے جو امریکہ نے اوپر سے بم پھینکا ہے نا، وہ جو 30,000 پاؤنڈ والا، وہ ہی بم بن کے پھٹیں گے، آپ بڑی تباہی ڈال دیں گے۔ یہ اسکارپین کا وہ اس وقت ویلیو ہوگی جو F-35 جو بم لے کے آیا تھا، تو وہ بم بنے ہوں گے۔ اور ہائیلی ایموشنل، لیس کنٹرول اوور مائنڈ، روبسٹ، اوور ایکٹیو، کرجیس، شارٹ ٹیمپرڈ، ایڈامنٹ، ایمبیشیس، پشی، یہ چیزیں آپ کو تنگ کر سکتی ہیں، جس سے آپ اپنا بلڈ پریشر ہائی کر لیں گے، جس سے آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، جس سے آپ لڑائی جھگڑے میں گھس جائیں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی، بیگم کے ساتھ لڑائی ہو جائے گی، تو اس چیزوں سے آپ نے اوائڈ کرنا۔ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف، ایون یور ہیلتھ کو بھی۔ جب ایک چیز سیدھی انگلی سے نکل رہا ہے تو انگلی ٹیڑھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ یہاں پہ آگے چلتے ہیں، انتقامی کارروائی بہت کریں گے، انڈر کارپٹ چلیں گے، دکھائیں گے کھبی، ماریں گے سجی،
اگلے بندے کا حشر کر دیں گے. اور میں آپ کو کہوں گا کہ اس دن بد دعا نہیں کسی کو دینی. پھر آگے چل جاتا ہے 12ویں گھر میں 2nd 3rd 4th مون لبرا میں ہے اور 12ویں کا لارڈ 7ویں میں. تو یہ ایک تھوڑا سا آپ کو خیال کرنا پڑے گا کہ جب 12ویں کا لارڈ 7ویں میں جاتا ہے تو اپنے ذاتی مفادات کو مقاصد کو ترجیح دیں گے اور کوئی نیگیٹو کاموں میں ناجائز کاروبار میں گھسیں گے. مشترکہ جائیداد مت بنائیے گا اور جس پہ بھی تکیہ کریں گے وہی آپ کی انویسٹمنٹ لے کے بھاگ جائے گا اور دھوکہ دے گا. سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. تو اس لیے بی کیئرفل اس کاموں میں. اخراجات بہت کریں گے یہاں پہ آپ کے بہت اخراجات ایسے ہی خام ان نیسیسری چیزوں پہ. چلو جی کپڑے لیں جا کے, نیا برانڈ آیا وہ لیں, وہاں پہ سیل لگ گئی ہے, آگے آپ کا کپبورڈ کپڑوں سے بڑی پڑی ہے اور جا کے 6 سوٹ اور لے آئے, پرفیوم خرید لیا, جویلری خرید لی, کمرے کے پردے چینج کر دیے, کمرے کے صوفے چینج, کارپٹ چینج. یعنی کہ یہ ایسے خام خواہ ان نیسیسری فضول کاموں پہ پیسہ ضائع کرتے ہوئے نظر آتے. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو اس کو کنٹرول رکھیے گا اور آپ کا باہر کا سفر بھی بن جائے گا اور سفر میں بھی آپ ٹھیک ٹھاک خرچہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لبرل آؤٹ لک ہوگی. اگر خدا نخواستہ جیل میں تو جان وہاں سے آپ کا وہ ہو جائے گا, ضمانت ہو جائے گی, مینٹل وریز ختم ہو جائیں گی, کوئی مس فارچون ختم کر لیں گے. تو اوور آل سوائے اخراجات کے اور ہڈن ایکٹیویٹیز کے باقی آپ کو یہاں پہ فائدہ ہی فائدہ آپ کو نظر آتا ہے. اس کے بعد آپ کا سینڈر میں مون اسکارپیو میں 5th and 6th ویکینڈ آپ کا, اور پہلے کا لارڈ اٹھا 11ویں میں چلا گیا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ 11ویں میں آپ کیا کریں گے جا کے. جب پہلے دماغ اٹھا تو آپ کے 11ویں گھر میں جا کے بیٹھ گیا. تو زندگی کا فیصلہ کرتے وقت بہن بھائیوں کی طرف دیکھیں گے. کوئی بھی ڈیسیژن لینا ہے پوچھ کے کریں گے, گھر والوں کے ساتھ رہیں گے, بہن بھائیوں کی خواہشیں بھی پوری کریں گے اور آپ کا کوئی نہ کوئی یہاں پہ آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ ایک چیز ہے, آپ اپنی ذات کا کام نکالتے ہوئے نظر آئیں گے, اپنے آپ پہ کام نکالتے نظر آئیں گے. اپنا آپ بہت ہی ٹھنڈے مزاج کے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک کیسے کہتے ہیں نا انجوائے کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اور اکیلا نہیں بیٹھنا, ڈو کریٹیو ورک, کیونکہ تھوڑا سا ہوں گے سینسٹیو ہوں گے, چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کریں گے اور پھر آپ اپنے کو کنفیوز کرنے میں رہیں گے. پلاننگ بڑی سینٹیمنٹل ہوگی, پروفیشن کی طرف توجہ زیادہ ہوگی اور نیند بڑی آئے گی, سوئیں گے بڑا اور فلیش بیک میں بہت جائیں گے. اس کا آپ نے خیال کرنا ہے. اور کسی نہ کسی بات پہ نا آپ ٹیمپرامنٹ کو تھوڑا لوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اپنے آپ کو یہاں پہ اپنے ذاتی کام نکالیے گا, اپنے کپڑوں کو سیٹ کریں, اپنے گھر کی صفائی کو دیکھیں. ویکینڈ ہوگا, گاڑی ٹھیک کروا لیں, پیڈیکیور میڈیکیور, بال کٹوا لیں, یا اس کا سے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے. اگر اکیلے بیٹھیں گے نا تو پھر آپ فلیش بیک میں اپنے آپ کو بڑا ٹریگر کریں گے اور پھر خود ہی پین کے ٹیکے لگائیں گے. تو اسکارپین غصہ آپ کے ناک پہ ہوگا, ماتھے پہ ہوگا, وہ آپ کے لیے نقصان دہ. جتنا آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہے. جتنا ٹھنڈے دماغ میں رہیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا. اور اگر ان کیس آپ کو غصہ بہت آ رہا ہے تو چپ کر کے اپنی انرجی کو کہیں اور یوٹیلائز کیجیے گا. کوئی اچھی سی فلم دیکھیے گا, مزاحیہ پروگرام دیکھیے گا, بازار کے جا کے نا اپنی شاپنگ پہ غصہ نکال دیجیے گا. تو آپ ایک چیز بتا دوں, اوور آل ایڈوانٹیجز ہیں. صرف میں اس لیے غصہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے آپ کا بلڈ پریشر آپ کو تنگ کر سکتا ہے. اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.